على رسول الله وموالى وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ بہت اہم تفسیر ہے آج کی۔ سورہ یوسف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور 111 آیتیں اور 10 رکوع ہیں، 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کفار اور مشرکین، اور آ کر یہودی اور عیسائیوں کے کہنے پر یہ سوال کرنے لگے۔ ہاں لائٹ چالو ہے، کچھ کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہودی اور عیسائیوں کے کہنے پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور سچ ہونے کی ایک دلیل ہم مانگتے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھنا کہ بنی اسرائیل کے فلسطین سے مصر شفٹ ہونے کا اور منتقل ہونے کا واقعہ کون سا ہے، کس بنیاد پر وہ لوگ فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے تھے، فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ وہ ابھی یہی کہ کفار اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کو حق جانیں گے اگر آپ ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ فلسطین کے باشندے تھے، تو وہ فلسطین سے مصر کیسے آ گئے، ان کے آنے کا کیا واقعہ ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال اور 2500 سال پہلے کی بات پوچھی جا رہی ہے کہ 2500 سال پہلے کا ایک واقعہ کچھ لوگوں کے شفٹ ہونے کا، منتقل ہونے کا پوچھا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ہم سے 100 سال پہلے کا پوچھے تو ہم بتا نہیں سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کیا۔ شان نزول بھی یہی ہے کہ سورہ یوسف کو جواب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور ایسا جواب بنایا کہ تفصیل سے اس میں جواب آیا ہے۔ کیا واقعہ ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، کیسے کیا، کتنے بھائی تھے اور کون سا قافلہ اٹھایا، اور بچپن سے لے کے موت تک کا مکمل واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی ایک خاصیت یہ ہے کہ سورہ یوسف کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کسی بھی صورت میں نہیں ہوا، صرف اور صرف سورہ یوسف میں ہی شروعات سے لے کر اختتام تک، یعنی آپ کی پیدائش سے بچپن سے لے کر کے آپ کے وفات تک کے پورے واقعات صرف یہ ایک صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اور ترتیب وار ایک کے بعد ایک، ایسا نہیں ہے کہ ایک واقعہ کہیں پر بیان کر دیا پھر کوئی دوسری بات ہو رہی ہے، توحید پر بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے دوسرے واقعات اللہ نے بیان کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا بیان کیا، پھر توحید کی بات ہو رہی ہے، پھر حضرت ہارون کا واقعہ، پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ، ادھر ادھر کی تھوڑے واقعات بیان نہیں کیے ہیں، بلکہ بالترتیب شروع سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ ایک خصوصیت اس سورت کی بنتی ہے۔
اور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے جواب دیا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے مکی زندگی میں، تو ایک تسلی کے طور پر سورہ یوسف کو بنا کر پیش کیا کہ تم پر تو کم حالات ہیں، ہمارے ایک بندے ہیں جن کا نام یوسف ہے، ان پر یہ حالات آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت، شوکت اور سربلندی سے نوازا۔ لوگوں نے انہیں مارنے کی اور نیچے کرنے کی اور گرانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ تسلی بھی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سورہ اس لیے اہم ہے، ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم ڈی موٹیو ہو جاتے ہیں، ہم حوصلہ شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، دل ہمارا بیٹھ جاتا ہے، اداس اور غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی حالات سے پریشان ہے، کوئی مال و دولت سے پریشان ہے، کوئی مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی صحت سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی اپنے شوہر اور کاروبار سے پریشان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمیں تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، امید کی نئی کرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ یوسف وہ کام کرتا ہے۔ اور اس کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے خوابوں کی تعبیریں لکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے جب کوئی آدمی حوصلہ شکنی کا، مایوسی کا شکار ہو جائے اور اسے ایسا لگے کہ آتما ہتیا کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو مار دینا چاہیے، خودکشی کر لینی چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت 3 دن اور 3 رات مسلسل کرے، یعنی دن میں 1 مرتبہ اور رات میں 1 مرتبہ۔ تو یہ مایوسی اس کی ہمیشہ کے لیے اس کی نسلوں سے مٹا دی جائے گی، صرف اس کی نسلوں سے مایوسی مٹا دی جائے گی، اس کی نسلوں میں کسی کو خیال نہیں گزرے گا کہ اپنے آپ کو میں ختم کر دو، آتما ہتیا کر لو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ 50,000 اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام صفاتی ہے، اس کے علاوہ 5000 صفاتی نام اور ہے۔ ان 5000 صفاتی ناموں میں ب50,000 یا 5000، ان میں سے ایک نام الف لام را حروف مقطعات کے نام بھی ہے۔ الف سے اللہ عز و جل، یا شارٹ کٹ والا الف لکھا گیا ہے، جیسے ہم محمد کا MD لکھتے ہیں اور بہت جگہوں پر شارٹ فارم لکھتے ہیں، بڑے نام کو چھوٹا کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے بڑے بڑے صفاتی نام کو مختصر طور پر حروف مقطعات میں رکھا ہے۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف خبیر، یہ الف لام ہوا، اور را سے مراد رؤوف الرحیم۔ الف لام را کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں لطیف خبیر اور رؤوف الرحیم اور اللہ عز و جل ذاتی اور صفاتی ناموں کے ساتھ اس سورت کو شروع کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو کھلا اور واضح ہے، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتا ہے۔ مبین کے معنی ایسا پیش کرنا کہ کوئی بھی شک باقی نہ رہے۔ تو یہ جو قرآن جو بھی واقعہ، قصہ اور جو بھی چیز بیان کرتا ہے، ایسی بیان کرتا ہے کہ شک کا شین بھی باقی نہیں رہتا، ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ یہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے عرب کو مخاطب کرنا تھا، اور عرب سب سے پہلے اولین مخاطبین بنے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو عربوں میں بھیجا، تو عربوں کی ماہر زبان عربی تھی، ان کی مادری زبان تھی۔ تو عربی زبان میں قرآن کو اتارنے کا مقصد یہ تھا تاکہ عرب کے سمجھ میں آ جائے۔ عرب کے سمجھ میں آ جائے گا تو پھر عجمیوں کے بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور پوری دنیا عجم سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ عربوں سے کہا کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا تاکہ تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ ایک چیز یہ ہے، تورات، زبور اور انجیل آسمانی کتاب ہے، مگر اس میں تحریف اور تبدیلی کر دی گئی ہے۔ آسمانی کتاب صرف ایک صحیح سلامت باقی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کی زبان ہمیں پتہ ہے کہ عربی زبان میں ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کس زبانوں میں اٹھایا جائے گا، لیکن تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ کس زبان میں
وہ نازل ہوئی تھی. اور عبرانی اور سریانی زبان دو زبانوں میں اختلاف ہے انجیل اور بائبل کے بارے میں، مگر کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ بائبل کس زبان میں اتری ہے، کیونکہ عبرانی اور سریانی دونوں زبانوں میں بھی موجود ہے اور انگلش میں بھی وہ موجود ہے، مگر وہ لہٰذا انسانوں کی لکھی ہوئی بائبل ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا تھا متی اور لوقا، مرقس، یوحنا، اور اسی طریقے سے 5 یا 6 بائبل موجود ہے وہ انسانوں کے لکھے ہوئے، اور وہ 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد لکھے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے. تو قرآن سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب بھی بنی ہے، پڑھی جانے والی کتاب بھی بنی ہے، اور چھپنے والی کتاب بھی بنی ہے، کیونکہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں قرآن کا نمبر آتا ہے سب سے زیادہ دنیا میں چھپنے والی اور پڑھنے والی کتاب جو بنی ہے وہ قرآن مجید بنی ہے. ظاہر سی بات ہے کئی لینگویجز میں اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، گجراتی زبان میں ہوا ہے، انگریزی زبان میں ہوا ہے، فرینچ میں ہوا ہے، اس کے علاوہ لیبنان میں ہوا ہے، اور اردو میں ہوا ہے، انگریزی میں ہوا ہے، مراٹھی میں ہوا ہے، ہندی میں ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی یعنی دنیا میں زبانیں پائی جاتی ہیں لگ بھگ ہر زبان میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن موجود ہے. اسی لیے یہ سب سے پہلی پوزیشن پر آنے والی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چھپی گئی، پڑھی گئی، سمجھی گئی اور پھیلائی گئی ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے یہ ہم نے وحی کے ذریعے سے جیسے آپ پر اتارا، ایسے ہی وحی کے ذریعے سے آپ پر ہم ایک ایسا قصہ بیان کرنے والے ہیں، ایسا قصہ آپ کو سنانے والے ہیں جو احسن القصص ہے، تمام قصوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، خوبصورت ہے اور سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. تو یہ قرآن جیسے ہم نے وحی کے ذریعے سے صحیح اتارا، ایسے ہی یہ قصے کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو وحی کے ذریعے سے یعنی سورہ یوسف ظاہر سی بات ہے حضرت جبریل لے کر آئے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ وحی کے ذریعے سے پورا قصہ اور واقعہ بتایا جا رہا ہے. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یہ جو قرآن کا قصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں لمن الغافلین، آپ بے خبر تھے. یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں آپ بے خبر تھے، اس لیے آپ کو باخبر کرنے کے لیے اور ان کا جواب دینے کے لیے اور صحابہ کو تسلی دینے کے لیے تینوں کام کرتی ہے سورہ یوسف. تسلی بھی دیتی ہے، جواب بن کر بھی آئی ہے، اور باخبر کرنے کے لیے بھی آئی ہے. اس قال یوسف لابی، جب کہا یوسف نے اپنے والد محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. بنی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں، عربی میں فیملی کو بنی کہتے ہیں جیسے اردو میں خاندان کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل مطلب اسرائیل کی فیملی، اسرائیل کی اولاد. بالکل اسی طریقے سے حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے 12 قبیلے بنے ہیں، وہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں کو کہا جاتا ہے. اور اس بنی اسرائیل میں 4000 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور 3 آسمانی کتابوں کو بھیجا. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پیغمبر بھی تھے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر پیغمبر بھی تھے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پیغمبر بھی تھے. حضرت ابراہیم غردینی میں بھیجے گئے 4000 نبی، اور نبیوں میں سے پیغمبروں کو بھی ان میں بھیجا، اور 3 آسمانی کتاب اور 4000 نبی ایک فیملی میں بھیجے جا رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، پھر بھی وہ نہیں سمجھ رہی ہے، نہیں مان رہی ہے. ان کو کہا جاتا یہودی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا، اس بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. وہ یہودا جو تھا، یہودا کا جو خاندان ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا. وہ یہودا کے فیملی کو اور اولاد کو یہودی کہتے ہیں. باقی جو بیٹے ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی، ان کی اولادیں بھی ختم ہوگی. لیکن یہودا کے بارے میں یہ ہے کہ یہودا بڑا نیک تھا. وہ کس طرح سے نیک تھا وہ آپ کو اس واقعے میں سمجھ میں آئے گا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانا پینے کا انتظام کیا کرتا تھا. جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا
اور یہودا نے آپ کو قتل ہونے سے بچایا تھا، اور وہ نیک صفت انسان تھا، وہ اس کی نیکیاں ہیں جو اس کی اولاد صحیح سلامت قیامت تک رہے گی، اس لیے یہودا سے یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جب اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں، رأیتم لی ساجدین، یہ سب مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی 11 ستارے اور چاند اور سورج کیا اچھا 11 ستارے اور چاند اور سورج مل کر مجھے سجدہ کر رہے۔ یہ اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ایک صبح جب آپ اٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی۔ پہلی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی جن کا نام راحیل تھا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی تھی۔ تو یہ جو حضرت یوسف اور بنیامین تھے ان کے چھوٹے بھائی، یہ دونوں پہلی بیوی سے تھے، اور یہ سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور وہ جو 10 تھے وہ آپ کی دوسری بیوی سے تھے، وہ سالی ہی تھی آپ کی۔ حضرت راحیل جو تھی ان کی جو بہن تھی، سگی بہن، یعنی حضرت یعقوب کی سالی، وہ سالی سے ہی آپ کا نکاح ہوا تھا۔ اور یہ جو 10 بیٹے تھے، یہ 10 بیٹے آپ کے، لہذا یہ سالی بھی ظاہر سی بات ہے مطلقہ تھی، مطلقہ ہونے کے بعد آپ کی ان سے شادی ہوئی تھی۔ تو یہ جو پہلے شوہر کے بھی کچھ بیٹے تھے اور کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی اولاد تھی۔ تو یہ جو 10 تھے یہ ایک الگ ماں کے تھے، اور وہ جو 2 تھے وہ ایک الگ ماں کے تھے، تو یہ سوتیلے آپس میں کہے جاتے تھے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے میرے ابا جان میں نے 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت یعقوب کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی لہذا میرے جو بیٹا ہے یوسف ان سے کام لے گا اور ترقی پر انہیں لے کر جائے گا، جس کی وجہ اور علامت یہ ہوگی کہ ان کی فرما برداری میرے 11 بیٹے اور ماں باپ، یعنی ہم میاں بیوی اور 11 بیٹے مل کر اس یوسف کے پیچھے چلیں گے، اللہ وہ درجہ اور وہ مقام میرے بیٹے کو دے گا۔ تو یہ ڈرے اور گھبرائے کہ سوتیلے بھائیوں سے اپنا خواب بیان نہ کرنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گے۔ خواب کے بارے میں بھی یہ ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، آسان زبان میں اگر ہم سمجھیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے مگر باطن اچھا ہوتا ہے۔ ظاہر خراب ہونے سے مراد یعنی شکل بڑی خراب ہوتی ہے مگر تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ شکل خراب یعنی کہ ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ میں اپنی بیوی کا قتل کر رہا ہوں، یا میں اپنے شوہر کا قتل کر رہی ہوں، یا میں اپنی ساس کا قتل کر رہی ہوں، یا میں، حالانکہ یہ خواب بڑے خراب ہیں۔ ظاہری طور پر سوچتے ہیں لوگ من ہی من میں بہو ساس کو مار رہی ہے، ساس بہو کو مار رہی ہے، شوہر بیوی کو مار رہا ہے، بیوی شوہر کو مار رہی ہے۔ تو جب خواب میں ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ ہم کسی کو مار رہے ہیں تو شکل خراب ہے مگر تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ بالکل دوسرا جو قسم ہے کہ ایک تو شکل اچھی ہوتی ہے مگر تعبیر خراب ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے کسی کو دیکھ لیا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ کہا کہاں دیکھا؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک فقیر خیرات مانگ رہا تھا، میں نے اسے صدقہ و خیرات کیا، اس نے مجھے لمبی عمر کی دعا دی اور میں نے دیکھا کہ میرا قد بڑا ہو گیا، اور پھر خواب وہاں پر ختم ہو گیا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بہت جلد تیری دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، کب ہوگی یہ نہیں اندازہ لیکن بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ تو مجھے لمبی عمر کی دعا دے رہا تھا۔ کہا کہ خواب کی تعبیر اس کی ظاہر سے ہٹ کر ہوتی ہے، شکل سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں بہت نقصان کرے گا، اتنا نقصان ہوگا مال میں، شادی کی جتنی خوشی دولہے کو ہوتی ہے
اور جتنا غم دلہن کو ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ غم جتنا غم دلہن کو شادی پر ہوتا ہے اس کو اپنے مال کے نقصان پر ہوگا۔ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیرات لکھی ہے۔ سانپ کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی اگر سانپ کو زندہ دیکھ لیا، دور سے دیکھ لیا، تو یہ معنی ہے کہ مال کا نقصان ہوگا۔ دوسرا معنی سانپ کو بالکل قریب سے دیکھ لیا اور اس کو ہاتھ لگا لیا، اس کا معنی ہے کہ مال میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ سانپ کو اگر مار دیا، سانپ پر حملہ کر دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ اگر کسی نے سانپ کو مارا مگر سانپ زندہ رہا اور اس کی منڈی اس کے دھڑ سے الگ ہو گئی، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جو اولاد ہوگی وہ اولاد میں نقص ہوگا، کمی ہوگی، وہ اولاد ادھوری ہوگی، اپنگ ہوگی۔ اس کی یہ تعبیرات ہے، الگ الگ تعبیرات ہیں ہر جانوروں کی، تو لہذا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ کسی خواب کی شکل اچھی ہوتی، تعبیر بری ہوتی، کسی کی شکل خراب ہوتی، تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ خواب منوعاً تعبیر والا دکھتا ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں نظر آیا کہ لہذا میری شادی ہو رہی ہے، کسی کو نظر آیا تو حقیقتاً اس کی شادی ہوگی۔ خواب میں نظر آیا کہ میری شادی اس سے ہو رہی ہے تو حقیقتاً اس سے ہی ہوتی ہے۔ ان خوابوں کو اسیران حق کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب زیادہ تر فجر کی نماز آدمی پابندی سے پڑھتا ہو، 5 وقت کی پابندی کرتا ہو، عشاء کی صدر رکعتیں پڑھتا ہو اور پھر وہ سوتا ہو، سونے کے بعد جب وہ صبح تہجد کی نماز پڑھتا ہو، تہجد کی نماز سے بالکل پہلے جو خواب ہمیں نظر آتا ہے وہ یعنی سچے خوابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہ خواب تعبیر اور ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایسے خواب سے خطرہ بہت کم ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب نظر آیا، یہ خواب کی تیسری قسم تھا۔ ظاہر باطن تعبیر ایک جیسی تھی، سمپل خواب تھا، اسی لیے زیادہ خطرہ نہیں تھا، اس کی تعبیر سب کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ تو یہاں پر فرمایا ایک اور واقعہ بتا دو، ام فضل بنت الحارث، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، یعنی چاچی تھی، سگی چاچی تھی، ام فضل بنت الحارث۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کسی نے کاٹا اور کاٹ کر ان کے گود میں ڈال دیا۔ اب یہ بڑی پریشان ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد فوراً مسجد کے دروازے پر حاضر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب نکلے تو کہا کہ میں نے بڑا بھیانک ترین خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا بیان نہیں کر سکتے، بہت برا خواب دیکھا۔ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ بیٹا تمہارے کسی نے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹا اور میری گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے تلد فاطمہ غلاما انشاءاللہ، کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لڑکا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ تو آپ بتائیے، ایک ٹکڑا کاٹنا اور گود میں پھینکنا، یہ گھبرا رہی تھی، یہ مسکرائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا خواب اس سے بیان کرو جو تمہاری تعبیر اچھی دے اور صحیح دے اور جو تمہارا مخلص ہو، خیر خواہ ہو۔ اگر ظاہر سی بات ہے کہ اگر بہو خواب دیکھے گی، ساس کو پوچھے گی تو ساس تو بری تعبیر دینے ہی والی، ساس کہے گی بہت جلدی بیٹا تو دنیا سے چلی جائے گی۔ اور جب خواب ساس دیکھے گی اور بہو کو تعبیر پوچھے گی تو بہو بھی کہے گی کہ بہت جلدی آپ کا بھی دنیا سے منتقل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اپنے دشمن کو خواب کی تعبیر نہ پوچھے، اپنے بدخواہ کو خواب کی تعبیر نہ پوچھے، خیر خواہ کو خواب کی تعبیر پوچھے، جو آپ کا اچھا ہو، ویل وشر ہو اور جو دین کا علم رکھتا ہو۔ عالم سے پوچھے، مفتی سے پوچھے، کسی حافظ سے نہ پوچھے اور کسی دین کا کام کرنے والے سے نہ پوچھے جو نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ اس کا دین سے کوئی لین دین ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے شوہر اور بیوی جب خواب آپس میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو منع کیا جب تم کوئی خواب دیکھو تو علی سے بیان نہ کرو، اور حضرت علی سے کہا علی جب تم خواب دیکھو تو فاطمہ سے بیان نہ کرو، مجھ سے بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ باضابطہ کچھ آسمانی فیصلے خواب کے ذریعے سے بندوں کو بتائے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانی فیصلہ بتایا، خواب کے ذریعے سے بتایا۔ تو یہاں پر
ہوتا ہے جب کوئی بیوی شوہر کے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے تو خواب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس بیوی کو تم اپنے سے دور کر دو، یا طلاق دے دو یا دور کر دو، کچھ بھی معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ایسا خواب اگر بیوی سے ہی بیان کیا جائے گا اور تعبیر مولوی صاحب بتا دیں اور بیوی کو کہا جائے گا کہ بھائی مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ بیوی بدل دو، اس کی تعبیر یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے تمام عورتیں امام صاحب کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے تعبیر جو بتا رہا ہے اس کا بھی نام نہ بتائیں، اور تعبیر کیا بتائی ہے جس سے ریلیٹڈ ہو اس کو بتا دے، بس مختصر سی، پورا تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو کہا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے، اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو بیان نہ کر، اخوتک اپنے سوتیلے بھائیوں سے جو 10 بھائی ہیں، فیکیدوا لک کیدا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بری سازش رچے گے، فیکیدوا لک کیدا، کچھ تو وہ تمہارے خلاف پلاننگ اور منصوبہ بنائے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان من الانسان یجری من الدم، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے رمضان المبارک کا، اور آپ کی بیوی آپ کے پاس حاضر ہوئی، کچھ مسئلہ تھا درپیش، وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے تمام ازواج مطہرات آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی، اور آخر میں حضرت صفیہ رہ گئی، باقی جو ازواج تھی وہ آپ کی چلے گئی، رخصت ہو گئی، مجلس ختم ہو چکی تھی، حضرت صفیہ رک گئی، کچھ بات چیت آپ سے کرنا تھی، اور حضرت صفیہ اور آپ لمبی گفتگو کرنے لگے۔ شوہر اور بیوی ہیں، ظاہر سی بات ہے امت کی ماں ہے۔ جب وقت کافی ہو گیا اور حجرے لائن سے لگے ہوئے تھے مسجد نبوی کے، اور یمنی حجرہ حضرت صفیہ کا تھا، تو وہاں پر آپ مسجد کے دروازے پر آئے اور کہنے لگے صفیہ میں تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں، یعنی تمہیں میں چھوڑ رہا ہوں رہبری و رہنمائی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شک کر رہے تھے، بلکہ ایک چھوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی مہمان آپ کے پاس آئے تو دروازے تک اللہ کے نبی آئے، دروازے سے باہر قدم رکھتے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا تھا، اس لیے دروازے سے کے باہر جا کر آپ اپنی بیوی پر کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 صحابہ اکرام وہاں سے آ رہے ہیں، حضرت عباد ابن بشیر اور حضرت اسید ابن حضر، یہ جگری دوست تھے، دونوں ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ تو آتا ہوا دیکھا تو دونوں کو بلایا اور کہا کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی اسید ہوں اور عباد ہوں۔ کہا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی مجلس سے آ رہے ہیں، باہر گئے تھے۔ کہا کہ یہ جو گئی ہے یہ میری بیوی ہے اور یہ مسجد سے گئی ہے، اور میں نے تمام بیویوں کو بلایا تھا اور فلاں کام کے لیے میں نے بلایا تھا۔ تو وہ عباد ابن بشیر اسید ابن حضیر کہنے لگے اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ کوئی خاتون اگر آپ سے مل کر جاتی ہے رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، تو کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشیطان من الانسان یجری من الدم، کہ یہ جو شیطان ہے انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ جو خون ہمارا دوڑ رہا ہے ایسے ہی شیطان ہمارے بدن میں دوڑتا ہے، اور وہی شیطان نے ان بھائیوں کو بہکایا، اور وہی شیطان نے حضرت آدم کو بھی بہکایا، اور وہی شیطان ہے جو آج سارے مسلمانوں کو بہکاتا ہے، نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ روزہ رکھنے دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لہذا یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بدگمانی کو دور کرنا یہ میرا کام ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بدگمانی کو دور کرے۔ اگر کسی کو بدگمانی ہو جائے تو اس کی بدگمانی دور کر لے۔ اگر ماں کو بدگمانی ہو جائے کہ بیوی کی زیادہ سائڈ لے رہا ہے، بیوی کا غلام بن گیا، بیوی کو بدگمانی ہو جائے کہ یہ ماں کے غلام بن گئے ہیں، ماں کا لاڈلے بن گئے، دونوں کی بدگمانی دور کرے۔ بچوں کی بدگمانی دور کرے، بچوں کو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ امی ہماری سائڈ لیتی ہی نہیں ہے، ابا ہماری سائڈ لیتے ہی نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیتے ہی نہیں ہے، ناانصافی کرتے، اسے تو اچھے کپڑے بنائے مجھے خراب کپڑے بنائے، اسے تو اچھا موبائل دلایا مجھے خراب موبائل دلایا۔ اور بہوؤں کو بدگمانی ہو جاتی ہے، ساس کے لیے، ساس کو بدگمانی بہو کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس بدگمانی کو ختم کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں بدگمانی سے بچے اور ختم کر دے بدگمانی کو آن دا اسپاٹ۔
اگر شک ہے کہ بیوی چغلی اور غیبت کرتی ہے کسی اور کے پاس تو بیوی کو ڈائریکٹ پوچھ لے، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں خطرہ ہوگا تو پوچھ لے، لیکن آن دا اسپاٹ جہاں پر بدگمانی بیوی کو ہوئی شوہر کے لیے تو بیوی پوچھ لے، جہاں پر بہو کو ساس کے لیے ہوئی تو وہ ان سے پوچھ لے، وہ الگ بات ہے کہ جھگڑا ہوگا لیکن بدگمانی دور ہو جائے گی، یہ بدگمانی کا علاج ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طریقے سے تیرا پروردگار تجھے منتخب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری دی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو ایسی خوشخبری دیں گے جیسی ہم نے آپ کو خواب کے ذریعے سے بشارت دی کہ یہ سارے آپ کے فرمانبردار بنیں گے، ایسے ہی ہم آپ کو وہ منصب اور وہ عہدہ اور وہ نبوت کا عہدہ دیں گے کہ سارے ہی انسان تمہیں فالو کریں گے، یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ تو فرمایا کہ یجتبیک ربک، تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا یعنی نبوت کے لیے، ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تمہارا پروردگار تمہیں باتوں کا علم سکھائے گا۔ باتوں کا صحیح علم کسے کہتے ہیں؟ تأویل الاحادیث، یعنی خواب کا صحیح علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے خواب دیکھ لیا تو خواب کی تعبیر کا علم، یعنی کسی خواب سے صحیح تعبیر نکالنا اور کسی بھی بات کے صحیح متن اور صحیح سمجھ اور صحیح سمت تک پہنچنا، یہ ہنر حضرت یوسف میں تھا، یعنی صحیح مطلب تک آپ پہنچتے تھے۔ آدھا جھگڑا یا پورا ہی جھگڑا میں کہوں آج کے زمانے میں یہ ہے کہ بیوی شوہر کی آدھی بات نہیں سمجھتی ہے اور شوہر بیوی کا آدھی بات نہیں سمجھتا ہے۔ یہ گھریلو جھگڑے کسی کی باتوں کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہو بہو جس نیت سے جو بات بول رہا ہے اس کی بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اتنا زہر ایک دوسرے کے لیے ہم نے بھر لیا ہے کہ اگر اچھی نیت سے ساس کوئی بات کہتی بھی ہے تو بہو کو یقین ہی نہیں آتا کہ بریانی اچھی بنی ہے، میں نے بنائی ہے، تمہارے لیے بنائی ہے اور اس میں کچھ بھی ملا ہوا نہیں ہے، لیکن بہو کو یقین نہیں آتا۔ ساس سے کہتی ہے پہلے تم کھاؤ ایک نوالا، اس کے بعد میں کھاؤں گی۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ یہ صحیح باتوں کو صحیح سمجھنا اور خواب کا صحیح تعبیر دینا، یہ علم ہم تمہیں سکھائیں گے، بتائیں گے۔ یہ اللہ نے سکھایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق۔